ہے اللہ کی اور رسول کے مابین۔ اسی طریقے سے یہ سورہ مبارک یہ بھی بالکل خالص ذاتی سطح پر، آگے جو آئے گی سورۃ النصر وہ بھی بالکل ذاتی سطح پر ہے، خاص بات، لیکن یہ کہ اس کا تعلق پھر بھی پورے معاشرے سے تھا، نظام کے بدلنے سے ہو، وہ آگے آئے گی سورت۔ یہاں تو یہ خالص ذاتی معاملہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہاں سب سے پہلے تو لفظ کوثر کو سمجھنا ہے، یہ کثیر سے مبالغے کا صیغہ ہے، کثیر سے فعول کی وزن پر، ویسے مبالغے کے بہت سے اوزان ہیں لیکن یہ کہ ایک وزن جو ہے وہ فعول، فعل، تو یہ فعل کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت انتہا، کثرت انتہائی بہتات، اور اس سے مراد ہر خیر، ہر بھلائی، تمام حسنات وہ ہم نے آپ کو نہایت محتاط، نہایت کثرت کے ساتھ عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس میں میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ بعد میں ذرا وضاحت بھی کروں گا کہ مولانا اصلاحی صاحب نے تو اس سورہ مبارکہ کا کوئی خاص حق ادا نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ مولانا مودودی صاحب نے واقعہ یہ کہ حق ادا کیا ہے، جس قدر تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو تفاسیر میں اور مختلف اقوال ہیں انہیں جمع کیا ہے باریک بینی کے ساتھ، اس میں بہت محنت یقیناً ان کی لگی ہوگی، جس کے لیے کہ ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اختلاف ان سے ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو ان کی خدمت ہے اس کی قدر کرنا، اور اس کا اگر کوئی فیض کسی کو پہنچے اس پر شکر کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ بات ہے۔ انہوں نے جو گنتی کی ہے کہ حضور کو کیا کیا خیر اللہ نے عطا فرمایا، اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو عام پر جو ہے وہ ملحوظ کیا جائے، اور ایک ہے خاص روایات کے حوالے سے اس کا کیا مفہوم سامنے آتا ہے، تو وہی لغوی بات، اور پھر یہ کہ جو معصور ہے اور منقول ہے مفہوم کوثر کا، یہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی شے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کثرت سے عطا فرمائی وہ اخلاق حسن، اس لیے کہ دوسری ہی وحی میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا لوہا جو ہے وہ خود کفار قریش نے مانا الصادق الامین۔ ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا، صاف مانا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر یہ کہ سب سے بڑا خیر نبوت اور رسالت، نبوت رسالت رحمت ہے، اور رحمت للعالمین بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، تو یہ خیر کثیر، یہ خیر جو ہے نبوت اور رحمت، یہ اپنے منطقی انتہا کو پہنچی ہے، اپنے تکمیلی مرتبے کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں۔ اس اعتبار سے یہ دوسرا ہے۔ پھر جو تعلیمات آپ لے کر آئے، سب سے بڑی شے توحید، پھر وہ نظام توحید، وہ نظام توحید جس کا کہ سیاسی سطح پر اس کا نظام خلافت کا، معاشیات میں اس کا نظام امانت اور کفالت کا، یہ سارا نظام جو دیا یہ سب سے بڑا خیر ہے جس کی ضرورت ہے آج نوع انسانی۔ چنانچہ میں نے اسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت میں اس پر بحث کی ہے۔ آج کی انسان کو، آج کی انسانیت کو جو انفرادی اخلاق ہیں، شخصی انسان کی انفرادی سیرت و کردار، اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھے جو محمد لے کر آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صداقت، امانت، ایفاء عہد۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آیت آپ کو سنا چکا، کان صادق الوعد، وعدے کا پورا کرنے والا، جس نے اپنی گردن رکھ دی، چلائیے ابا جان چھری چلائیے، وعدہ کیا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اور پھر گردن ٹکا کر چلائیے چھری اگر آپ پروردگار کا حکم۔ صداقت میں، امانت میں، زہد میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں، حنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا، یہ حضرت یحییٰ کی شان۔ البتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو تمام ان اخلاق حسنہ کا گلدستہ اپنی شخصیت میں پیش کیا، ایک تو جامعیت کبریٰ ہے، ورنہ تمام انفرادی اقدار جو ہے وہ تو اس سے پہلے مکمل ہو چکی تھی، البتہ سب کو متوازن شکل میں جمع کر دینا، زہد بھی ہو اور ادائے حقوق بھی ہو، دنیا میں رہیں بھی اور پھر یہ کہ دنیا سے لو نہ لگے، شادیاں بھی کریں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اس سے کہیں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو حضور کا ذاتی سطح پر جو آپ کی کنٹریبیوشن، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے اجتماعی اخلاق اور اجتماعی نظام بھی قائم کیا۔ آج کے انسان کو سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے، جب تک نظام عادلانہ نہیں ہے، نظام صحیح نہیں ہے، نظام منصفانہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نیچے
اگر ایک ظالمانہ نظام کے نیچے ایک بڑا نیک شخص زندگی گزار رہا ہے تو اس کی انفرادی نیکی اس ظالمانہ نظام کی تقویت کا سبب بنتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی ایک نقطہ بیان کیا تھا جنا ہال میں، تو سب لوگوں نے اس کو محسوس کیا، ایک دم چوک سے گئے. ظالمانہ نظام ہے، جاگیرداری اور سود خوری اور حرام خوری سے دولت کے انبار جمع کیے ہوئے ہیں. اس میں اگر آپ کوئی بڑا اچھا قانون بنا دیں، 12ویں ترمیم بھی لے آئے، اگر چوری کا ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان دولت مندوں کی دولت محفوظ ہو گئی نا، ان حرام خوروں کا جو کچھ دولت کا انبار ہے وہ محفوظ ہوگا. تو معلوم ہوا بہترین قانون غلط نظام کے تحت تو در حقیقت اس نظام کو قائم رکھنے اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنتا. تو معلوم ہوا کہ اصل شے اسلام، قانون سب سرو کرتا ہے نظام کو، قانون کسی نظام کو چلانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اگر نظام ہی غلط ہو تو صحیح ترین قانون بھی در حقیقت ایک نظام غلط نظام کو چلانے کا اور تقویت دینے کا ذریعہ بن جائے گا. تو سب سے بڑا خیر جو عطا کیا ہے، جس کے بارے میں اقبال کے وہ 2 اشعار بڑے قیمتی، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ہاں کہ از خاکش برویا دارزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. وہ خیر جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو اسی سے لوگوں نے کچھ مستعار لیا ہوا ہے، اور یا یہ کہ ابھی اس خیر کے لیے، اس خیر کثیر کی طرف نوع انسانی جو ہے اس کی تلاش میں سر کرتا ہے. پھر آپ کو جو خیر کثیر دیا، رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کو اتنی بڑی امت دی گئی، ایسے جانثار صحابہ دیے گئے. ذرا تقابل کیجئے، کہاں موسیٰ کے ساتھی تھے کہ جب کہا گیا کہ جنگ کے لیے میدان میں آؤ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یہ کہتے ہیں. اور کہاں محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا. یہ محمد کے ساتھی ہیں. ایسے جانثار، ایسے اعوان و انصار، ایسے خلفاء ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. پھر امت، کتنی بڑی امت، کتنے اولیاء اللہ، کتنے صلحاء، کتنے اتقیاء، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے مجددین امت. تو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. پھر اگرچہ اولاد نرینہ تو نہیں دی، یہ بھی اللہ کی اپنی ہی کوئی حکمت ہے، اس پر کبھی میں نے گفتگو کی بھی ہے لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد حسنی اور حسینی سید کتنی تعداد میں آج دنیا میں موجود، ان میں کیسی کیسی شخصیتیں، حسنین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما. پھر بڑے بڑے مجاہدین کبار ان میں اٹھے، حضرت حسن زکیہ اور حضرت زید سے لے کر خود سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، یہ کون تھے؟ انہیں اس خاندان سادات. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں تک آپ کی اولاد کا تعلق ہے، روحانی اولاد، اور پھر یہ کہ یہ اولاد جو آپ کی بیٹی سے اگرچہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی کمی کا معاملہ نہیں. تو یہ تو 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر لفظ کوثر کو اس کے لغوی مفہوم پر رکھا جائے تو یہ 5 مفاہیم ہے. اور اب آئیے اس کا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو منقول ہے روایات. ایک حوض ہے یہ کوثر جو میدان حشر میں، اور جس کے ساتھ ہی یہ کوثر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امت وہاں پہنچے گی، العطش جب پکار رہے ہوں گے تو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سیرابی عطا ہوگی اور حضور ہوں گے ساتھی. دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جنت کی نہر ہے کوثر، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی نہر کا پانی ہے کہ جو میدان حشر کے اندر اس حوض کے اندر جمع ہوا. اس میں مولانا مودودی صاحب نے اپنی اس تفہیم میں بڑی تفصیل سے وہ روایات درج کی ہے، میں صرف چند ان میں سے آپ کو سنا رہا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے کوثر کے بارے میں، حضور نے فرمایا ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت آ کر اترے گی. ورد یرد، وارد جو گھاٹ پر اترتا ہے پانی پینے کے لیے، اس کے لیے لفظ آتا ہے میری امت اس گھاٹ پر آ کر سیراب. بخاری کی روایت ہے انا فرطکم علی الحوض، اے مسلمانوں میں تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا حوض پر. گویا کہ وہاں میں ساقی کا فریضہ سر انجام دوں، میں میزبان ہوں گا حوض کوثر پر، اور وہاں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا استقبال کروں گا. انا فرطکم، یہ وہی لفظ ہے کہ جو کم سن بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی دعائے جنازہ میں یہ لفظ پڑھا جاتا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا. یہ ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہم نے جو بھی ان کی خدمت کی ہے پروردگار اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا. اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت اور بھی ہے انا فرطکم علی الحوض وانا شہید علیکم
وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ، میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا حوض کوثر پر اور وہاں تمہارا استقبال کروں گا، اور پھر میں تمہاری گواہی دوں گا، تم پر گواہ ہوں گا اس حوض کوثر پر۔ اور خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے اس حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ جیسے ایک موقع پر ہوا کہ ایک نماز کے دوران آپ کا ہاتھ بے ساختہ جو ہے آگے بڑھ گیا، ایک مرتبہ بے ساختہ آپ پیچھے کو ہٹے جیسے کسی شے سے دہشت ہو گئی ہو، خوف ہو۔ جب لوگ صحابہ نے پوچھا حضور کیا یہ اس نماز کا خاصہ ہے؟ یہ بھی اس کا کوئی جز؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے سامنے جنت لے آئی گئی تھی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا کوئی خوشہ توڑ لوں تاکہ تمہیں دوں وہ جنت کا میوہ، اور میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی اور اس کا بھپکا جو تھا، اس کی حرارت کی وجہ سے مجھے پیچھے ہٹنا تو دنیا میں مشاہدہ کرایا جاتا تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ، میں اس وقت بھی اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ البتہ ایک حدیث اور بھی ہے، یہ تو حدیثیں جو ہے بڑی میٹھی میٹھی ہیں، ہم امتی ہیں اللہ کے رسول کے اور ہم پہنچیں گے، ہمیں حضور جو ہے اس حوض سے پلائیں گے، وہ آپ ہمارے ساتھی ہوں گے، آپ میزبان ہوں گے، ہم مہمان ہوں گے۔ لیکن یہ کہ ایک اور حدیث سن لیجئے تو شاید یہ ساری خوشی جو ہے ختم ہو جائے۔ امتی سے مراد کیا ہے؟ وہ نہیں کہ جو نسلاً مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، آج کا مسلمان نہیں، حضور کے زمانے کا مسلمان بھی اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو حضور کا امتی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ الفاظ آپ نے یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں ارشاد فرمایا، الا انی فرضکم علی الحوض، لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا، واکاثر بکم، اور میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ اتنی بڑی امت، ایسے بھی تو نبی ہوں گے جن کا امتی ایک دو ہی ہوں گے، صرف کتنے ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے امتی ہوں گے؟ اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی انا وکاثر بکم فلا تصفدوا وجہی، تو دیکھنا اس روز میرا منہ کالا نہ کر دینا، میرا چہرہ جو ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے مجھے پشیمانی نہ ہو، میرا چہرہ جو ہے سیاہ نہ، یہ صدمے اور رنج سے جو چہرہ سیاہ ہوتا جو قرآن مجید میں آیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے بہت سے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، تابناک، اور بہت سے چہروں پر سیاہی تھپی ہوئی ہوئی۔ فلا تصودوا وجہی انی مستنقذ اناسا ومستنقذ اناس منی، بہت سے لوگوں کو میں چھڑانے کی کوشش کروں گا فرشتوں سے، وہ پکڑ کر لے جانا چاہیں گے، اور بہت سے لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، لے جائے جائیں گے، وہ میرے امتی نہیں ہوں گے۔ فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی تھے، یہ تو میرے اصحاب سے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، کون کون سی شرارتوں میں حصہ لیا ہے، کیا چیزیں پیدا کی۔ حضور کے زمانے کے کتنے مسلمان ہوں گے جو بعد میں مسلمہ پر ایمان لے آیا، کافر ہو گئے؟ کتنے لوگ ہوں گے جب وہ داخل ہو رہے تھے، جو اگلی صورت ہم پڑھیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ان میں سے کتنے یخرجون من اللہ من دین اللہ افواجا ہو گئے، فوج کے فوج، قبیلے کے قبیلے، پورے کے پورے، یا زکوٰۃ کے منکر ہو کر کافر ہو گئے، اور یا یہ کہ نبی جھوٹے نبیوں کو مان کر کافر ہو۔ تو اے نبی یہ آپ کے امتی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جنہوں نے بھی احدثوا بدعات ایجاد کی، وہ چیزیں جس کو فرمایا گیا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی چیز نئی بدعت نئی شے ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے اصلاً، وہ مردود اور وہ شے بھی مردود۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے بچائے کہ ہم تو وہاں پر پہنچے حوض کوثر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مہمان اور آپ ہمارے میزبان، اور فرشتے ہمیں کھینچ کر لے جائیں، اور حضور بھی پکارتے رہ جائیں میری امت ہے کہاں لے کر جا رہے ہیں، اور آپ کو جواب ملے کہ نہیں اے نبی آپ کو معلوم نہیں، فیقول انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے پیچھے کیا کرتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی بھی نفی ہو جانی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ہر شے جو ہے بعد میں جو ہوئی ہے وہ حضور کے علم میں ہے، ورنہ تو یہ الفاظ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔ جو بھی اللہ بتاتا ہے، جو چیز پہنچانا چاہتا ہے پہنچتی ہے۔ جیسے آپ کی حیات دنیاوی کے دوران بھی جو اللہ علم دیتا تھا آپ کو علم ہو جاتا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تو اس معاملے میں آپ بشر ہیں، انسان، بات آپ کو معلوم نہیں۔
بعد میں بھی جو چیزیں اللہ اب بھی عالم برزخ میں محمد الرسول اللہ کا جو بھی مقام ہے، جو کچھ اللہ پیش کرتا ہے پہنچاتا ہے، پہنچتی ہے بات۔ لیکن جو اللہ نہیں پہنچاتا حضور کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جان لے، ورنہ یہ الفاظ جو ہے کہ آپ کو نہیں معلوم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اپنے زمانے کے لوگوں کا بھی جو بعد میں حشر ہوا وہ اس حدیث کی روح سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ آپ کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے لہذا آپ کے صحابی ہیں، بعد میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال یہ ہے حوض کوثر اور وہ نہر کوثر جو حضور کو عطا فرمائی گئی۔ ان میں بعض روایات میں آتا ہے خاص طور پر کہ اس کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلاک جو یہ بندرگاہ ہے جس سے کہ سن 67 کی جنگ شروع ہوئی تھی، بلاکیٹ کر دیا تھا صدر ناصر نے، تو سن 67 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ یہ خلیج ایلا کے بالکل ٹپ کے اوپر جا کر بحر احمر جو ہے ریڈ سی اوپر جا کر تقسیم ہو جاتا ہے دو کھاڑیاں، ایک خلیج سویس ہے مغرب کی طرف جا رہی ہے شمال مغرب کی طرف، ایک ہے یہ خلیج عقبہ اور یہ ہے در حقیقت جو کہ شمال مشرق کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے ٹپ پر یہ ایلا اور یہی وہ شہر جگہ ہے جہاں پر کہ وہ یہود کا وہ قبیلہ آباد تھا جنہوں نے کہ شریعت کا مذاق اڑایا تھا اور پھر انہیں بندر بنا دیا گیا۔ یہاں سے لے کر عدن تک یعنی کل بحیرہ احمر جو ہے ریڈ سی اس کی لمبائی اس حوض کی لمبائی ہے، اور فرمایا آپ نے کہ ایلا سے لے کر جحفہ تک یہ جدے اور رابغ کے درمیان ایک بندرگاہ ہے، اتنی اس کی چوڑائی ہوگی تقریباً نصف۔ اس سے بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ شاید یہ بحر احمر جو ہے اسی کو اس حوض کی شکل دے دی جائے، اور اس لیے یہ چیز جڑتی ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے میدان حشر در حقیقت یہی میدان عرفات، ہر سال اسی کا گویا کہ ریہرسل ہوتا ہے، جیسے کفن کی دو چادریں ہماری ہوں گی ویسے ہی دو چادریں لے کر آدمی میدان عرفات کے اندر حاضر ہوتا ہے اور اس کو کھینچ دیا جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس کو کھینچا جائے گا، اسی سے جگہ سے وہ کھینچایا جائے گا اور وہ بن جائے گا میدان حشر۔ اور ظاہر بات ہے کہ پھر اسی حشر میں یہ حوض کوثر ہو سکتا ہے کہ بحر قلزم ہی کو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ شکل دے دے، اس کا پانی انتہائی شیریں ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے یا چاندی سے زیادہ سفید، اور اس کا جو پھر حوض کے جو تہ کے اندر کنکر پڑے ہوں گے وہ سچے موتی ہوں گے اور زمرد ہوں گے اور قیمتی کے پتھر ہوں گے۔ یہ اس حوض کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوض پر پہنچائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہماری وہ جو اس وقت کی تشنگی ہوگی اسے سیرابی عطا فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، میں نے لفظ کوثر کے ضمن میں دونوں باتیں عرض کر دیں، اس کو لغوی اصل پر رکھیے تو وہ سب کوثر ہے، ساری خیرات و حسنات جو اللہ نے عطا فرمائی، اور ان روایات کی روح سے پھر یہ کوثر ہے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں خود بیت اللہ جو ہے یہی کوثر ہے، اس کے گرد جو ہے پیاسے جمع ہوتے ہیں، حاجی طواف کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک وجدانی قسم کی تعبیر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب میدان حشر عرفات ہی کو کھینچ کر بنایا جائے گا تو یہ جو کالے پتھروں کا گھر جو ہے اس کی بھی اصل شان اس وقت ظاہر ہوگی۔ یہ بھی تو زمین پر بیت المعمور کی اصل میں علامت ہے، جو ساتویں آسمان پر والبیت المعمور، وہ بیت المعمور کی کا یہ سمبل ہے اس زمین کے اوپر جو مادی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس تعبیر میں بھی کوئی بات حرج پاتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ سورہ علق میں بھی آخر میں جو الفاظ آئے تھے کہ آپ پرواہ نہ کریں اس مخالف کی، اس ابو جہل کی پرواہ نہ کریں، اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائے، ان سے بالکل مستغنی ہو جائے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان کی مخالفت وقتی طور پر تو آزمائشیں پیدا کرے گی، خود آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی، لیکن اس کا کوئی مستقل اثر نہیں ہوگا، آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کا یہ دین جو ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے یہ دین غالب ہوگا، اس کو غلبہ حاصل ہوگا، آپ کی امت کے لیے دنیا میں خیرات و برکات کے جو ہے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ بس اپنے رب کے لیے نماز۔ اب یہ یہاں پر مراد نماز سے وہ نماز ہے جو حضور کو عطا ہوئی اور جو حضور کی وساطت سے ہمیں عطا، یہ وہ نماز ہے جس کا نظام ہے یہ 5 وقتہ نماز، یہ تو فرض ہے اور 3 اوقات اور ہیں جن میں نوافل ہے، پھر ہر فرض نماز کے ساتھ بھی فرضوں کے ساتھ اس کے رواتب جن کو کہا جاتا ہے، یہ نظام ہر نماز کی رکعت کی ایک ترتیب ہے، اس کے ارکان ہیں، یہ تمام اس کے اوقات ہیں،
پابندی، اس کے قوانین، قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، والحق، اور اونٹ جو ہے نہر کیجیے، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہے۔ اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا ہے بعض حضرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نہر کیا جاتا ہے، آ کر قربانی دی جاتی ہے، تو یہ اس سے مراد ہے۔ لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے، ورنہ جو پس منظر ہے بالکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں۔ اس وقت نہ بقرعید تھی، البتہ یہ چیزیں موجود تھیں، نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکے میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ کریں جب اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے جس میں 360 بت تھے، وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بت رکھے تھے۔ تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شے تھی نہیں۔ مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں، یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا، تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے، اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں گے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نہر کیے، جن میں سے 63 اپنے دستے مبارک سے نہر فرمایا، اور بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے 100 اونٹ۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے، یہ صورتیں جب نازل ہو رہی ہیں، اس وقت تو حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی۔ حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب کی، وہ آپ کے حوالہ عقل میں تھی، اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نہر کرتے ہوں گے۔ اور نہر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا، گوشت کا بانٹ دینا، وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مظہر۔ فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ کو شکرانے دے وہ سارا خیر کثیر جو آپ کو عطا ہوا ہے۔ اسی لیے دیکھیے وہ نماز تہجد جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہ تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں، کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شے کو کہا جائے کہ کوئی فروغ داشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا، تو پھر آپ کیوں مشقت جھیلتے؟ تو جواب آپ کا کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری یہ نماز شکرانے کی نماز، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا، اس نے جو مجھے خیر کثیر عطا فرمایا، اب جس درجے کا وہ خیر کثیر ہے اسی درجے کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرتا۔ تو فصل لربک وانحر یہاں شکرانے کے طور پر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ اس ابتر کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہوگی۔ شدا، شین، نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور دستکش ہو جاؤ، عدل پر رہو، چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ شان یہ ہے، اس کے معنی دشمن، ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر۔ ابتر کے معنی کیا ہے؟ با تا را کا مادہ آتا ہے بطر، کسی شے سے کٹ جانا، خاص طور پر ایک درخت ہے اس کی شاخ کٹ گئی، علیحدہ ہو گئی، شاخ مریدہ، ظاہر بات ہے اب اس کے لیے زندگی نہیں ہے، جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لیے تر و تازگی تھی، وہ بڑھے گی، اس پر پھل بھی آتا اگر وہ آم کا درخت تھا، اب جب کٹ گئی تو اب وہ سوکھے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی تر و تازگی نہیں ہے، اس کا کوئی شاندار مستقبل نہیں۔ تو یہ کسی شے سے کٹ جانا، اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، تنہا رہ جانا، لا تجعلنی فردا، مجھے اکیلا نہ بنا دے، تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا۔ اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، جس کے ہاں اولاد نہ ہو، اب نام اس کا کہاں رہے گا، اولاد نہیں ہے وہ بھی ابتر ہے، گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا، اس کا نام نہیں رہے گا دنیا میں، اس لیے کہ اولاد نہیں، خاص طور پر اولاد نری نہیں۔ اسی طریقے سے جس جانور کی، جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی ہے اسے ابتر کہتے ہیں، دم کٹا، اس لیے کہ یہاں بھی کوئی شے کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے۔ تو یہ مختلف الفاظ ہے، یہ معنی ہے اس لفظ کے ابتر۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، حضور کو ابتر کہا قریش، کن کن معنی میں کہا اس کی تفصیل میں ابھی آپ سنا رہا ہوں۔ چوتھی زندگی شروع ہو گئی عالم برزخ، وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب قرآن میں ذکر نہیں ہے، غلط بات، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے
اس کے اندر کسی کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہے، حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے، حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں، پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر خیر المرسلین ہے۔ کیا زندگی ہوگی، ہم کیا تصور کر سکتے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ما خطر علی قلب بشر۔ بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی، پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن، اور اس سے ہمارا پانچواں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی۔ اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے۔ فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا، یہ پوری زندگی ہے۔ تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ جامنا فہم دواں ہر دم دواں ہے۔ البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو دو موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے، پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر جو ہمیں موت آنے والی ہے میری اور آپ کی، ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا ہے۔ یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک مبدا و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اس سے ایک امتحانی وقفہ بنا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کی تخلیق کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یہ امتحانی، اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے، ملزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا، امتحان ہے، ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ۔ یہ حیات دنیاوی امتحان ہے، ملزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، آباد کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ، وَإِنَّهَا لَجَنَّةُ الْأَبَدَىٰ أَوْ لَنَارُ الْأَبَدِيَّةٌ۔ یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرت کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے لانا ضروری۔ اب آئیے، میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا، یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کی حکمت اور فلسفے کے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راغب میں بہت بڑے مقام پر ہے، اور ہے بہت، کچھ صوفی مزاج صوفی ہے، فلسفی ہے، ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر۔ سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد، ارسطو۔ ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد، ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس، فلاطینوس ان کے شاگرد۔ لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی حکمت یونانیہ، تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹافزکس، یونانیوں کی منطق؟ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم میں خواں، کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق۔ میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسیس ہے، 4 الفاظ اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت۔ یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے اونچی منزل ہے تعلیم حکمت۔ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ فلسفہ اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں، سوچیں، پڑھیں۔ میری یہ چند باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چشم کشا ثابت۔ وہ کتاب اس وقت میری جو ہے
ایجاد و ابداع عالم وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، موجود نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی ہی پرنٹ کروا لیں گے دوبارہ۔ دیکھیے تخلیق کا مرحلہ اول عالم امر ہے، اللہ کا ایک حکم کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون، اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے، ویری سٹل، لطیف، حرارت کوئی نہیں، خود یہ نور اللہ، یہ پہلی شے ہے جو پیدا ہوا، حکم ایک کن، یہ عالم امر ہے۔ اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ، تمام ملائکہ، ملائکہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ من نور، یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا، ایک نور، بسیط نور، لطیف نور، اس نور سے ارواح انسانیہ، انہی میں ایک روح محمدی بھی تھی نا، جس کو نور محمدی بھی کہا جائے۔ یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمدی، نور اس لیے کہ روح نورانی ہے، ملائکہ نورانی ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا۔ اچھا، اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ آیا۔ یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے، دوسری تخلیق کا فزیکل ورلڈ، ایک اور امر کن، اور اس سے بگ بینگ، جہاں سے سائنس شروع ہوئی، اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے، ارواح ہو، ملائکہ ہو، سائنس کے دائرے سے باہر، وہ عالم امر ہے۔ یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب، اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجیے۔ عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمبا صرف نہیں، کن فیکون، کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ۔ یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، روح کو بھی کوئی وقت نہیں، یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے۔ تو میٹا فزیکل ورلڈ کا ستار نہیں سکتا، یہ عالم امر سے، امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً، خلق میں وقت لگے گا لازماً۔ آم کی گٹھلی ہے، آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے، رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے، ٹائم لگے گا۔ اس خلق، قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیا، ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ تو یہ امر ہے وہ پہلا، جس میں کیا ہے 3 چیزیں، اللہ کا نور جو بہت لطیف، وہ خزانہ، اسی سے بنی اعضائے ارواح انسان کی، اس سے بڑے فرشتے، اور چوتھی چیز نوٹ کیجیے، وہی کی عالم امر سے متعلق، اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور روح القدس۔ جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ۔ روح محمدی، یہ بھی نوری، وہ بھی نوری، یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے وہی، لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر۔ بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا، نغمہ وہی ہے نغمہ کی جس کو روح سنے اور روح سنے، روح محمدی نے سنا ہے، اس کان سے نہیں سنا، انہوں نے نوٹ کر دیجیے، کبھی پڑھیے حقیقت وہی نامی کتاب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی، وہی کی حقیقت کیا، وہی براہ راست قلب پر جاتی ہے، اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی۔ یہ کان عالم خلق کا ہے، قلب عالم امر کی ہے، روح کا مسکن ہے، وہاں روح محمدی، فإنه نزله على قلبك، اس کو اے نبی اتارا ہے تو فرشتے آپ عبادت کرو خالصتاً اللہ۔ عبادت کے 2 اجزاء لازم، اطاعت کلی، absolute obedience، total obedience، without any reservation، without any exception، کوئی استثناءات نہ ہو۔ زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عائلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت، اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل۔ 3 چیزیں ضمنی، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ کا، یہ رسول کے لیے نہیں۔ نمبر 1، تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں، سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا ہے۔ کھڑے ہونا تعظیماً، جھکنا تعظیماً، جس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، مطلقاً حرام کسی کے لیے، یہ صرف یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی عبادت کا مظہر۔ فقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ کے سوا کسی۔ نمبر 2، دعا صرف اللہ، نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ شخصیت سے، کسی سے۔ لا تدعوا مع اللہ احد، رکوع سے۔ اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے، استدعاء، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی مطلب ہے، استنصار، صرف ہاں مادی قوانین کے تحت
فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ذرا مجھے گلاس پانی لا دیجیے، مجھے ذرا یہ کر دیجیے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا. لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے. عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دیں. نمبر 3، اخلاص و احتساب. صرف جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشبو دیجیے. یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی جو محاورے میں رواں روی میں کہہ بیٹھے ما شاء اللہ و ما شئتا، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. فوراً ڈانٹ دیا اجعلتنی للہ ندًا، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا. مشیت صرف اس کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے. احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ. یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا. ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہ ہو. یہ 5 چیزیں ہیں. جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر لیجیے. کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا لیکن فوراً توبہ، یہ مستثنا ہے. میں نے 3 الفاظ کہے. خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی. نسیان، بھول گئے. ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت تھا کہ پردہ پڑ جاتا. حضور خود فرماتے انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ. میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے کہ نسبت خاک ربا عالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کچھ اور شے ہے. لیکن یہ کہ ہمارا پردہ تو پڑتا ہے، اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی. یا نمبر 3، جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی. لیکن پھر توبہ فوراً. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جیسے ہی طوفان گزرا فوراً یہ مجھ سے کیا ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین. اب یہ دعا ہے، گڑ گڑا کر اللہ معاف کر دے. It will be written off, it will be expunged، محو کر دے. یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے معنی یہی ہے. ہاں اس کے برعکس اگر ایک گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک، باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے. ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجیے. خطا میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے. ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، ہو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے، فوراً. اور جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج اور سلپری تھی روڈ. جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گرا ہوں، لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا، جب میں گرا، کیونکہ آدمی وہ پڑا نہیں رہتا. یہ جو ہے فوراً اٹھتا. ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ میں گرا تھا جبکہ اٹھ چکا ہوتا ہے، اتنا انسٹنٹینیس ہوتا. یہ ہے یتوبون من قریب، اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. گناہ کا ہو جانا
کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی. اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے